اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اوقات کی گزارنے کی طرف توجہ دلائی، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اوقات کا اور مخصوص اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کے بتائی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر کاربند رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہی لوگ کامیاب۔ اور اس کامیابی کی طرف بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے بتلائی۔ اس سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ زمانے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اوقات کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اس کے لیے اس کی قسم کھا کے بتلائی۔ اور ایک سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر کہا ہے، صبح کی قسم کھا کے بتلائی۔ اور ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھا کے بتائی ہے، واللیل اذا یغشی۔ اور ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کی قسم کھائی ہے، والضحی واللیل اذا سجی۔ اوقات کی، مختلف اوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے انسانوں کو بتلایا ہے کہ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہے، اور اسی نعمت کی قدردانی پر آخرت کی نعمتیں ملنے والی۔ اگر کوئی اس اوقات کی ناقدری کرتا ہے تو پھر آخرت کی نعمتوں سے وہ شخص محروم کر دیا جائے۔ جو شخص دنیا میں اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو پہچانے گا اور اوقات کا صحیح استعمال کرے گا، ان اوقات کو اللہ کی مرضیات پر چلائے گا، ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اور اطاعتیں کرے گا، اور ان اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فرمانبرداری کرے گا، اس کے ساتھ جو شخص اوقات گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، ان اوقات کے صحیح استعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور جو اوقات کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔